نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ صراط مستقیم میں آپ سب کو خوش آمدید۔ پچھلے سبق میں ہم نے سورہ یوسف کو مکمل فرما لیا تھا۔ آج کے سبق میں ہم سورہ یوسف سے وہ پوائنٹس نکالیں گے جو ایک مومن کی خصوصیت ہوتے ہیں، جو ہم اپنی عملی زندگی میں مومن بننے کے لیے رائج کر سکتے ہیں۔ مومن بننے کے لیے ہمیں سورہ یوسف کون سے نکات دیتی ہے، آج کے سبق میں ہم وہ دیکھیں گے۔ تو شروع کرتے ہیں آج کا سبق۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے حسد سے بچاؤ کا سبق ملتا ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائیوں کا حسد، یہ ہمیں سکھاتا ہے کہ حسد ایک بہت بری بیماری ہے جو کہ ہمیں گمراہی کی طرف لے جاتی ہے، اور اس کا ریفرنس ہمیں ملتا ہے آیت نمبر 8 سے، جہاں پہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جب انہوں نے کہا کہ یوسف اور اس کا بھائی ہمارے والد کو ہم سے زیادہ پیارا ہے، تو ایک مومن جو ہوتا ہے وہ کبھی بھی حاسد نہیں ہوتا۔ دوسرا پوائنٹ ہمیں ملتا ہے صبر و استقامت کا، کس طرح سے حضرت یوسف علیہ السلام نے ان ساری آزمائشوں پر صبر کیا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ریفرنس نمبر آیت 18، بس صبر ہی بہتر ہے اور اللہ سے مدد مانگی جاتی ہے جو اس بات پر تم جو بیان کر رہے ہو۔ پھر دھوکہ دینا ایماندار اور مومن کے شایان شان نہیں۔ حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائیوں کا والد سے جھوٹ بولنا کہ اسے تو بھیڑیا کھا گیا ہے، یہ مومن کی نشانی نہیں ہوتی۔ مومن کبھی بھی دھوکہ دینے والا نہیں ہوتا۔ پھر ہمیں سبق ملتا ہے کہ اللہ کی تدبیر پر ہمیشہ بھروسہ کرتا ہے ایک مومن۔ حضرت یوسف علیہ السلام کی زندگی ہمیں یہ سکھاتی ہے کہ اللہ کی تدبیر ہمیشہ غالب رہتی ہے۔ پھر ہمیں سبق ملتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی عطا کردہ حکمت سے فیصلے کرتا ہے ایک مومن، جیسے کہ حضرت یوسف علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے علم اور حکمت سے نوازا، اور پھر انہوں نے کس طرح سے بادشاہ کی مدد کی اور اپنے علم اور حکمت کی وجہ سے اس دور میں قحط سالی سے مقابلہ کیا۔ پھر ایک مومن جو ہوتا ہے وہ تقویٰ ہوتا ہے اس میں، اور اللہ کا خوف ہوتا ہے۔ ہم نے دیکھا کہ کس طرح عزیز مصر کی جو بیوی تھی، اس نے جب حضرت یوسف علیہ السلام کو اپنی طرف ورگلانا شروع کیا تو آپ نے اللہ کی پناہ مانگی۔ آپ نے فرمایا، ریفرنس نمبر آیت نمبر 23، آپ نے فرمایا اللہ کی پناہ، وہ میرا رب ہے، اس نے مجھے بہترین مقام دیا ہے۔ پھر ایک مومن جو ہوتا ہے وہ امانت میں خیانت نہیں کرتا۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے نہ اپنی ذمہ داریوں میں خیانت کی، نہ عزیز مصر کے ساتھ خیانت کی، نیز کہ اپنی زندگی کے ہر موڑ پر حضرت یوسف علیہ السلام نے کبھی بھی خیانت نہیں کی۔ ریفرنس نمبر آیت 36، جس میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم آپ کو نیکوکاروں میں سے دیکھتے ہیں۔ پھر ہم نے دیکھا کہ ایک مومن جو ہوتا ہے وہ احسان کا رویہ رکھتا ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے قید میں بھی نیک رویہ رکھا اور احسان کا رویہ رکھا۔ جب انہوں نے اپنے ساتھی سے کہا کہ بادشاہ سے میرا ذکر کرنا، وہ بھول گیا، لیکن جب بادشاہ کی تعبیر بتانے پھر حاضر ہوا تو حضرت یوسف علیہ السلام نے بالکل نہیں کہا کہ میں نے کہا تھا کہ بادشاہ کو میرا خواب بتانا، تم بھول گئے یہ وہ، بلکہ حضرت یوسف علیہ السلام نے احسان کی روش اپنائی۔ پھر حق بات کہتا ہے۔ ایک مومن جو ہوتا ہے وہ حق بات کرنے کا حوصلہ رکھتا ہے، جس طرح حضرت یوسف علیہ السلام نے قید میں حق بات کہنے کا حوصلہ دکھایا اور سب لوگوں کو دعوت دین کی طرف، دعوت حق کی طرف بلایا۔ پھر ایک مومن جو ہوتا ہے وہ خوش اخلاق ہوتا ہے۔ خوش اخلاقی سے وہ سب کے دل جیتتا ہے، جس طرح حضرت یوسف علیہ السلام نے قید میں اپنے ساتھیوں کو اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کی طرف بلایا۔ آپ نے کہا کہ اے میری قید کے ساتھیوں، کیا جدا جدا رب بہتر ہیں یا ایک اللہ واحد غالب؟ اور اس کی ریفرنس ہے آیت نمبر 39۔ پھر دوسروں کی مدد کے لیے اپنے علم اور حکمت کا استعمال کرنا، جس طرح حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنی علم کی وجہ سے بادشاہ کے خواب کی تعبیر کر کے اس حکومت کی اس ٹائم مدد کی۔ پھر ایک مومن جو ہوتا ہے وہ اللہ تعالیٰ کے دیے ہوئے علم کا شکر ادا کرتا ہے، ہمیشہ شکر گزار بن کے رہتا ہے، کبھی گلے شکوے اللہ کے ذات سے نہیں کرتا۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنی قابلیت کو بھی اللہ تعالیٰ کی عطا سمجھا اور اس پر شکر کیا، کبھی بھی انہوں نے غرور نہیں کیا اپنے اس منصب کا جو اللہ تعالیٰ نے انہیں پرووائڈ کیا تھا۔
پھر ایک مومن جو ہوتا ہے وہ دوسروں کو مخلصانہ مشورہ دیتا ہے، اور یہی اس کے ایمان کی بہترین مثال ہوتی ہے۔ جس طرح حضرت یوسف علیہ السلام نے بادشاہ کو ایمانداری سے مشورہ دیا اور قحط کے دوران اس کے حل کی تدابیر دیں۔ پھر اس صورت سے ہمیں پتہ لگتا ہے کہ ایک مومن جو ہوتا ہے وہ اللہ کی رحمت سے کبھی بھی نا امید نہیں ہوتا۔ ہم حضرت یعقوب علیہ السلام کی مثال لے لیں یا حضرت یوسف علیہ السلام خود کی مثال لے لیں۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے بھی اپنے بیٹوں کو اللہ کی رحمت کی یاد دہانی کرائی اور کہا کہ اللہ کی رحمت سے نا امید نہ ہو، اپنے گناہوں کے لیے اللہ تعالیٰ سے معافی مانگو۔ مزید یہ کہ وہ خود بھی پر امید رہے کہ اللہ تعالیٰ ضرور انہیں ایک نہ ایک دن حضرت یوسف علیہ السلام سے ضرور ملوائیں گے۔ پھر جو ایک مومن ہوتا ہے وہ سچائی کو ہمیشہ دامن نہیں چھوڑتا، ہمیشہ سچ بولتا ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائیوں نے بھی اپنے گناہوں کا اعتراف کیا اور کہا کہ ہم واقعی خطا کار تھے، آیت ریفرنس نمبر 91۔ پھر ہم نے دیکھا کہ سورۃ یوسف میں ہمیں جو مومن کی ایک کردار کی مثال ملتی ہے وہ یہ کہ وہ اعلیٰ ظرفی کا مظاہرہ کرتا ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائیوں کو آپ نے معاف فرما دیا جب انہوں نے اپنے گناہوں کا اعتراف کیا اور اعلیٰ ظرفی کا مظاہرہ کیا۔ پھر ایک مومن جو ہوتا ہے وہ ہمیشہ مشکل وقت میں اللہ پر یقین رکھتا ہے۔ ہم نے دیکھا کہ حضرت یوسف علیہ السلام پر کس طرح کی آزمائشیں آئیں، لیکن انہوں نے کبھی بھی اللہ تعالیٰ کی رحمت سے مایوسی نہیں دکھائی اور ہمیشہ اللہ تعالیٰ کی رحمت پر یقین رکھا اور اللہ تعالیٰ پر بھروسہ رکھا، توکل رکھا۔ پھر جو ایک مومن ہوتا ہے وہ عفو و درگزر کا ایلیمنٹ اس کے اندر بہت زیادہ ہوتا ہے۔ ہم نے دیکھا کہ حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنے بھائیوں کے گناہوں کو معاف کیا اور درگزر کی روش اپنائی اور فرمایا اللہ تمہیں معاف کرے، آیت ریفرنس نمبر 92۔ پھر ایک بہت امپورٹنٹ پوائنٹ جو ہمیں مومن کے کردار کا ملا حضرت یوسف علیہ السلام کی زندگی سے، سورہ یوسف سے، وہ یہ تھا کہ ایک مومن جو ہوتا ہے وہ ہمیشہ آخرت کے لیے تیار رہتا ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے دعا کی کہ وہ ایمان کی حالت میں دنیا سے جانا چاہتے ہیں، نیز آیت ریفرنس نمبر 101، جس میں حضرت یوسف علیہ السلام فرماتے ہیں کہ مجھے مسلمان ہونے کی حالت میں موت دے اور مجھے نیکوکاروں میں شامل فرما۔ سورہ یوسف میں بہت سے اس طرح کے پوائنٹس ملتے ہیں جو ایک مومن کے کردار کی خوبصورتی سے ڈپکشن ہے، اور ہم اپنی عملی زندگی میں اگر ان پوائنٹس کو رائج کریں تو کیوں نہ ہم مومن کی کیٹیگری میں شامل ہو جائیں اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے۔ ایک بہت امپورٹنٹ پوائنٹ جو ہمیں سورہ یوسف سے ملتا ہے مومن کے کردار کا، کہ مومن جو ہے وہ اپنی نیکی کا صلہ صرف اللہ تعالیٰ کی ذات سے چاہتا ہے۔ نیکی کا بدلہ وہ کہتا ہے کہ اللہ ہی دیتا ہے، چاہے انسان دے نہ دے۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے بھی صبر اور تقوی کا مظاہرہ کیا اور اللہ تعالیٰ نے انہیں بہترین بدلہ دیا، انہوں نے اللہ تعالیٰ سے امید لگائی۔ سورہ یوسف میں بہت زیادہ پوائنٹس نکلتے ہیں، بہت زیادہ لیسنز نکلتے ہیں، لیکن یہ چیدہ وہ نکات تھے جو ہم اپنی عملی زندگی میں رائج کر کے مومن کی کیٹیگری میں شامل ہو سکتے ہیں۔ یہ وہ نکات تھے جو کہ انتہائی امپورٹنٹ تھے اور موٹے نکات تھے جو ہم اپنی زندگی میں اگر داخل کر لیں تو اللہ تعالیٰ کی رحمت سے ہم مومن کے کیٹیگری میں آ سکتے ہیں، المقربون میں آ سکتے ہیں انشاءاللہ تعالیٰ۔ تو ہمارا آج کا سبق یہیں تک تھا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ان نکات پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے، سورہ یوسف سے ہمیں مزید اور قرآن پاک کے احکامات پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو المقربون میں فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ہدایت دے کہ جس کے بعد گمراہی نہ ہو۔ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب۔ سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔